ملک صاحب، آپ نے جب شروع میں میرے ساتھ اس کو تسلیم کیا کہ 2018 کا الیکشن نہیں تھا بلکہ سلیکشن تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا انہوں نے اپنے آئینی حد سے تجاوز کیا، وائلیشن کی؟ نہیں صاحب، یہ میں تو ایک بائی اسٹینڈر کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں نا، جس نے یہ بھگتی ہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ پری الیکشنز جو حالات تھے اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی ٹرم ہو رہی تھی، اس میں سٹنگ چیف منسٹرز کے خلاف نیب ایکٹیویٹ ہو رہی تھی، وہ 56 کمپنیز، ڈو یو ریممبر دیٹ؟ وہ واحد ریفارم تھی جس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا تھا۔ وہ زیادتی ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں گورننگ دا ان گورنیبل کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا کہ اگر کوئی ریفارم پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈال رہی تھی تو پنجاب کی وہ اسٹرکچرل ریفارم تھی جس نے انکرنسٹک بسیدہ 100 سال پرانے اتار کے پھینکے۔ ان 56 کمپنیز کی ریفارم کو اوپر ہمیں کلپبل گردانا گیا، ہمیں نیب کے اندر سٹنگ چیف منسٹر کو بلا کے بٹھا دیا۔ اب یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اس پہ ہمارے نیب سے یہ سب کچھ کون کروا رہا تھا؟ سر دیکھیں، میں if I would have direct evidence to that، میں آپ سے کہوں میرے پاس ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اور وہ عمران خان کے NRO کا۔ وہ کیا ہے؟ یہ جب ان کا بنی گالہ کا گھر تھا، اس کا جو کیس تھا، اس میں جب سٹوریز کانکاکٹ ہو رہی تھیں، پہلے ایک ورژن آ رہا تھا، پھر دوسرا ورژن آ رہا تھا، ٹریل بتائی نہیں جائی پا رہی تھی۔ پہلے ایک نیازی سروسز کی کوئی ایک ڈیٹیل آئی کہ وہ ایک آف شور ہے اور اس کے ساتھ معاملات ہیں، پھر وہ ان کی وائف جمائمہ کے ایک گفٹ کا ذکر آ گیا، بٹ سم ہاؤ ایک منی ٹریل تو ریکوائرڈ تھی نا سر۔ وہ کس طرح سے لکمے، مجھے بڑا شدید اعتراض ہے محترم ثاقب نثار صاحب پر، ہی واز دا چیف جسٹس، مجھے ان کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کل اپنی لیڈ سٹوری میں انصار عباسی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ سب بکواس ہے۔ اب بکواس ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے، مجھے برا لگا۔ میں نے ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 70 سال کی جورسڈکشن بدلی ہے پاکستان کی، بلکہ اس سے بھی قبل کی۔ انہوں نے اپنے لکھے ہوئے فیصلے، رانا آفتاب احمد خان کا کیس تھا جس میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہ جو 62 اور 63 والے معاملے میں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہ ہوگی جو ٹرائل کرنے کے بعد، شہادت قلم بند کرنے کے بعد کسی کو سزا دے گی، نہ چاہے جائے کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے دے دی۔ تو وہ کیا فرق تھا جو ثاقب نثار صاحب نے یہ سب آبیٹر کریٹ کیا؟ میری بات کو تم نے بکواس کہہ دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حقائق پر مبنی، آج میں اپنی بات کو یہیں تک روکوں گا سر، اٹ ول کیری آن بیکاز اٹ ریلیٹس ٹو دا سپریم کورٹ۔ نہیں، یہ تو ایک جج کا استحقاق ہے، بالکل وہ کسی چیز کو کسی طرح انٹرپریٹ کرے، سر اس نے صرف ثبوت کیا ہوا؟ اس نے صرف آئین کو انٹرپریٹ کرنا، چاہے وہ بھلے سے سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتا۔ آج سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی کے ممبرز کے کیس میں، مجھے اس پر بھی اعتراض ہے۔ میں یہ دونوں باتیں ان کے سامنے جا کر کہہ سکتا ہوں۔ میرا مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بحیثیت جج ایگزیکٹو کے اختیار کو انکروچ کر لیں گے اور وہ JIT قائم کریں گے جس JIT نے دہشت گردی کے قانون کے تابع تشکیل پانا ہے، اور اس کو آپ تشکیل دے دیں گے فائنینشیل کرائم کے، ایک الیجڈ فائنینشیل کرائم کے کیس میں، میرا اعتراض یہ ہوگا کہ نان ڈیکلریٹری رجیم، اور پھر آپ نے 7 سال 4 سال 3 سال اسٹیٹ کی مشینری کو اس برے طریقے سے 7 سے 11 بجے تک پورے میڈیا ہاؤسز پہ، میاں نواز شریف پوچھا یہ ایون فیلڈ فلیٹ کا بتاؤ، اس وقت کا پوچھا جب نان ڈیکلریٹری رجیم تھی، اور اس وقت کا حساب مانگا کہ اس قانون کے تابع بتاؤ آپ نیب کے لاء کے تحت۔ وی اسٹوڈ ونڈیکیٹڈ جب یہ براڈ شیٹ آیا، جب یہ جسٹس عظمت سعید شیخ والی کہانی آپ کے سامنے آئی، یہ جب اس کے بعد باقی معاملات آپ کے سامنے آئے، وہ وی اسٹوڈ ونڈیکیٹڈ۔ نہیں تو جوڈیشری اور نیب کیا یہ سب کچھ اپنے طے کر رہی تھی؟ دیکھیں سر، میں جو بات کہہ سکتا ہوں جس کا میرے پاس ثبوت ہے وہ میں نے آپ سے 3 بار عرض کیا کہ یہ جو NRO جس میں عمران خان کی صداقت اور امانت دونوں جنرل باجوہ کے مرہون منت ہیں، یہ میرے پاس ایویڈنس ہے۔ بیونڈ دیٹ میرے پاس اگر ایویڈنس ہوتا تو میں آپ کو اسٹریٹ اوے کہتا کہ سر یہ ایویڈنس میرے پاس ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوڈیشری سے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے میں جنرل باجوہ نے وہ NRO دیا اور عمران کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچوایا۔
کولیٹرل ڈیمیج وہ بیچارے ترین صاحب ہوئے، جہانگیر خان ترین، اور اس ڈسکوالیفیکیشن میں جس میں عمران کا ایک حنیف عباسی بھی ہوئے، حنیف عباسی کے ساتھ تو وہ زیادتی ہوئی جس کا تاریخ مداوع کرے گی کبھی سر. وہ صرف وہاں پر انتقام کی آگ بجھی نہیں، یہ کتنا منتقم مزاج شخص ہے کہ حنیف عباسی کی پٹیشن تو ڈسمس ہوئی، وہ تو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کرٹسی ٹو جنرل باجوہ کے NRO پہ ان کو مل گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی جنرل باجوہ نے عمران خان کی محبت میں جوڈیشری کو انفلوئنس کیا، ان کی منت پہ مینیج کیا. اچھا، اب اس کو آگے آئی لیو اٹ ہیئر. وہ اچھا. کیسے ہوا، کس نے کیا، کون وکلا تھے، کیسے تھا، کیا نہیں تھا، یہ پوری تفصیل ہے. دیٹ از ان دا ہسٹری پیپر سر. ہاں نہیں، وہ تو جاوید چودھری صاحب نے لکھ بھی دیا ہے کہ وہ جا کے ان کے پاس محنت کر کے گئے تھے، اور یہ بھی ہے بہرحال چیز، اور اس میں شہادتیں ہیں. آج اگر آپ جہانگیر خان باس کہا کرتے تھے. میں سر آپ کو کہوں، دیکھیں یہ عمران کا جو تجربہ تھا نا، اس تجربے کی بنیاد کیا بنی؟ اس تجربے کی بنیاد تھی کہ عمران اس وقت جو سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور میں یہ آپ سے صرف یہ اپنے تئیں جو میری اس میں اسیسمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ریلیٹیو ہوگی، اس پر لوگوں کا اعتراض بھی ہوگا، لیکن میری یہ رائے ہے کہ جب آپ رائٹ کازز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جب آپ ایک ہوپ کریٹ کرتے ہیں بٹ ایک چیٹنگ کے لیے کریٹ کرتے ہیں. آپ نے مجھے امید دلائی اور میری امید بر نہیں آئی، میری امید پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرایا، تو میں آپ سے نالاں ہو جاؤں گا. نہیں، امیدیں تو عمران خان صاحب سے بہت ساری جنرل باجوہ نے بھی لگا رکھی تھی. الیکشن سے پہلے ہماری بھی ان سے ایک نشست اسی بنیاد پہ تجربہ بہت انہوں نے امیدیں لگا رکھی تھی. جنرل فیض نے بھی ان سے لگا رکھی تھی، جنرل آصف غفور نے بھی ان سے لگا رکھی تھی، اور ہم سے تو یعنی میڈیا سے جو NRO ان کو دلوایا گیا تھا وہ تو ISPR کے ذریعے دلوایا گیا تھا، لیکن وہ امیدیں پوری نہ ہوئی. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے کرنل صاحب کا ٹیلی فون آتا تھا، اور کرنل صاحب کا ٹیلی فون آتا، میجر کا ٹیلی فون آتا، تو یہ MNAs کہیں نہیں جا سکتے تھے، باپ پارٹی کہیں نہیں جا سکتی تھی، MQM کہیں نہیں جا سکتی تھی. تو جب وہ ان کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے پاس آ گئی، تو پھر عمران خان صاحب کا یہ الزام درست نہیں ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کو دھوکہ دیا. دیکھیے عمران کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک ایسا غیر آئینی کام کرتے جس کے ساتھ وہ اس کی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. کردار کیا ادا کرتے؟ یعنی جو الائیڈ پارٹیز تھیں وہ الائیڈ پارٹیز کو مجبور کرتے کہ وہاں بیٹھیں. میں نے آپ کو کہا کہ کرنل جنرل کے فون جو آتے تھے وہ آتے تھے ووٹنگ پہ، جیسے فاٹف تھی،